السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ عمران ریاض خان سے متعلق کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اب تک تو آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ وہ اب واپس اپنے گھر آ چکے ہیں، لیکن اس وقت عمران ریاض کس حالت میں ہے، اور میری جو مختلف سورسز سے جو ان کے قریبی سورسز ہیں ان کے بارے میں جو باتیں مجھے پتہ لگی ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ ہوا کس طرح ہے، ان کی واپسی کس طرح ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پکچر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے میری نظر میں، ابھی پکچر ابھی باقی ہے، بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کا جواب جو ہے ابھی آنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاور مانیکا جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ وہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت سی خبریں ہیں، اینڈ تک ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ 7,73,000 کے آس پاس اب ہم پہنچ چکے ہیں، اور وی آر جسٹ ناؤ اباؤٹ 27% اوے فرام آور ٹارگیٹ، شارٹ ٹرم ٹارگیٹ 8 لاکھ سبسکرائبرس کے، اور اس کو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے، آل ویڈیوز کو پریس کیجیے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجیے گا۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے تو میں بات کروں گا عمران ریاض خان کی۔ عمران ریاض خان جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں ابھی تک اطلاعات کے مطابق گھر جو ہے واپس آ چکے ہیں۔ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، انہوں نے ان کے ساتھ ایک تصویر بھی جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے، دکھایا اس کے اندر کہ وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں۔ اب تک کی ڈیٹیلز جو ہیں آپ کے پاس یہی آئی ہوں گی، لیکن میں اب آپ کو جو تفصیلات بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی حیران کن اور پریشان کن ہے۔ ایک تو سیالکوٹ پولیس نے ایکچولی اس کے اوپر سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ جی عمران ریاض خان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اب یہ جو لفظ بازیاب ہے نا، اس کے پیچھے بہت سے سوالات ہیں جو جس کے جوابات آنا باقی ہیں۔ میں اس کے اوپر ابھی ذرا تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میرے خیال میں آپ جاننا چاہیں گے کہ عمران ریاض کی اس وقت حالت کیسی ہے۔ سب سے پہلے تو جی خبر یہ ہے کہ تقریباً 5:35 کے اوپر صبح عمران ریاض کو سیالکوٹ کی پولیس نے ان کے گھر پہ ڈراپ کیا، اور میری اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے ہی عمران ریاض سے جڑے جو ذرائع ہیں ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ عمران ریاض آنے والے ہیں، اور چند گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ گھر پہ ہوں گے۔ تو صبح تقریباً 5:35 کے اوپر جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ چکے تھے، اور جب ان کو ان کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا تو پھر اس موقع کے اوپر ان سے ریسیونگ بھی لی گئی کہ ہاں جی آپ ایک ذرا تصدیق کر دیں کہ ہاں جی عمران ریاض کو آپ نے اپنی تحویل میں یا وصول کر لیا آپ نے، یہ پورا ایک پروسیجر ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تصویر سامنے آئی اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض کے بال جو ہیں وہ سفید ہوئے میں، داڑھی نکلی ہوئی ہے۔ تو میں نے جو پوچھا سورس سے کہ جی کیا ان کی اس وقت لیٹسٹ کنڈیشن کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران ریاض جو ہے ان کا وزن بہت کم ہو چکا ہے، اپروکسیمیٹلی 20 سے 22 کلو وزن جو ہے عمران ریاض کا کم ہو چکا ہے، اور کمزور ہیں کافی، بلکہ ان کو جب گلے لگایا گیا تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ جی ان کی پسلیاں بھی جو ہے وہ فیل ہو سکتی تھیں، وہ کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو فزیکل ٹراما جو ہے وہ اس ساری چیز کا، یہ 4 مہینے کا جو گزرا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ اگر کسی کی قید میں ہوں اور فری موومنٹ نہ کر سکے ہوں، آپ کی آزادی جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، تو اس کا ایک مینٹل ٹراما بھی ایک موجود ہوتا ہے، ایک مینٹل ایگنی بھی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو he has been through a mental trauma and mental agony also in these last few months۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایموشنل حالات تھے، میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو اسپیچ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے اسپیچ ڈیلیور کرنے میں، آہستہ آہستہ رک کے بڑی آہستہ زبان میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے بہت دیر سے جو ہے وہ سوئے نہیں ہوئے۔ دوبارہ وہی بات کہ ہی از گون تھرو دیٹ مینٹل ٹراما، کس حالت میں رہے ہوں گے، کہاں رکھا ہوگا، کچھ نہیں پتہ۔ تو اس کی وجہ سے بلکہ ابھی دوپہر کو آخری جو میری بات ہوئی تو وہ یہی ان کو کہا گیا کہ جی ابھی آپ آرام کریں، جسٹ ریسٹ، تاکہ آپ ریکور کرنا شروع کریں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہی از ٹیکنگ ریسٹ رائٹ ناؤ۔ ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ، ان کی فیملی جو امیجیٹ فیملی ہے، مطلب جو گھر والے ہیں، انہوں نے وہ رشتہ دار وغیرہ جو دور دراز کے رشتہ دار تھے جو ان سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، ان کو بھی فی الحال منع کیا ہے کہ جی آپ نہ آئیے، ابھی ان کو ریسٹ کرنے دیں، ہی نیڈس ٹو ریکور ہیلتھ، مطلب
فزیکلی اینڈ مینٹلی بوتھ. اینڈ میرے خیال میں ایسے ہی ہونا چاہیے اس وقت. ہی نیڈز ہز پرائیویٹ اسپیس رائٹ ناؤ, اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرے واٹ ایور ہیز ہیپن. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے انہوں نے کہا کہ جی ان کے جذبے جو ہیں وہ ویسے ہی بلند ہیں, اور وہ یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں جو میرا جذبہ پہلے تھا وہ آج بھی ویسا ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میری جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اٹ ول ٹیک ٹائم فار ہم ٹو ریکور. یہ دنوں کی بات نہیں ہے, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے واٹ ایور ہی ہیز گون تھرو. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو اتنی دیر سے ہم اس پہ بار بار بات بھی کرتے تھے, ہم نے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ بھی کیا, ان کے جو وکیل تھے میاں علی اشفاق امنو ان کو بھی ہم نے بلایا, تو ناؤ ہی از ایٹ لیسٹ بیک ہوم. اور جو فیملی جس مصیبت میں سے گزر رہی تھی وہ مصیبت اب ختم ہو چکی ہے. میرے لیے, میں فرینکلی اسپیکنگ میں خود ایک جرنلسٹ ہوں, لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جان, آپ کی ہیلتھ سب سے پہلے آتی ہے. باقی چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں. آپ آج موجود ہیں, صحیح سلامت ہیں, زندہ ہیں. پاکستان کے لیے تو یہ لفظ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے, اگر آپ زندہ ہیں تو یو کین آلویز اسٹارٹ ڈوئنگ دس جرنلزم این ادر ڈے آلسو. لیکن سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے پاس جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آنے چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو آرڈیل ہے یہ اب ختم ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ عمران جو ہیں وہ جلد از جلد ریکور کریں, اینڈ وی پرے فار ہم کہ ان کی جو ریکوری ہے وہ جلد از جلد ہونی چاہیے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ان کی جو پروگرام کے جو ان کی ٹیم تھی وہ ان سے آ کے ملی ہے, ان کے لائر ان سے جا کے ملے ہیں, اور ان لوگوں سے جو آخری میری بات ہوئی ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. سو آئی ہوپ کہ وہ جلد از جلد پبلک ڈومین کے اندر بھی جلد از جلد واپس آئیں, اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ جلد از جلد شروع کریں, ٹی وی پہ پروگرام ہے وہ بھی جلد از جلد شروع کریں. آئی وش ہم دا بیسٹ آف لک اینڈ آئی پرے فار ہم کہ وہ ان کی ریکوری جو ہے وہ جلد از جلد ہو. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ شیر افضل مروت جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ شہریار آفریدی کے بڑے بھائی اور ایس این جی پی ایل کے سینئر آفیسر فروخ جمال آفریدی جو تقریباً 40 دن قبل لاپتہ ہوئے تھے وہ بھی اب اپنے گھر واپس آ گئے ہیں. انہوں نے لکھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں فروخ کے بچوں اور بیوی کے لیے کتنا خوش ہوں. تو یہ ایک اور جو ہے وہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی بھی جو ہے اب واپسی ہو گئی ہے. اب آ جائیں وہ جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ وہ جو لفظ تھا کہ جی سیالکوٹ پولیس نے بازیاب کر لیا ہے, میرے اس پہ 4-5 مختلف سوالات ہیں. بازیاب جو ہوتا ہے نا, بازیاب کا لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو اغوا ہوا ہو, ٹھیک ہے, جو کسی کی تحویل میں ہو, یعنی کسی نے اس کو زبردستی اغوا کیا ہو. بازیاب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بازیاب تو چلے سیالکوٹ پولیس کہتی ہے ہم نے کر لیا, کیا کہاں سے آپ نے, ایسا کون سا پولیس مقابلہ کیا آپ نے جہاں سے جا کے آپ عمران ریاض کو لے آئے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہوگا کچھ نہیں, اس پہ مٹی پاؤ والا کام جو ہے وہ چلے گا کہ جی مٹی پاؤ چھوڑ دو, جو کچھ ہونا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, جو چھڈو ان مٹی پاؤ. اور اسی طرح یہ صاحب جو ہیں, یہ جو شیر آفریدی کے بڑے بھائی ہیں, ان کے اوپر بھی یہی ہوگا کہ جی مٹی پاؤ چھڈو آگے چلو, بات ختم. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا پتہ تو لگے کہ ہوا کیا. میرا جو سب سے بڑا سوال ہے, آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض سے میں بھی اختلاف کروں گا اور ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بھی کرتے ہوں ارسپیکٹو, لیکن بات یہاں پہ قانون اور انصاف کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح آپ کس طرح غائب کر سکتے ہیں, غائب ہو جائیں اور ان کا پتہ ہی نہیں لگے وہ کدھر گئے. اب فار ایگزامپل ایون ابھی بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی بھی شیخ رشید کا کچھ نہیں پتہ. مجھے شیخ رشید سے اتنی سی بھی ہمدردی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے ہمدردی نہیں ہے, لیکن انصاف کے لیے میں ہمیشہ کھڑا ہوں گا. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ بھئی شیخ رشید کدھر ہیں, یا شیخ رشید نے بھی عمران ریاض کی طرح اگلے 4-5 مہینے غائب ہی رہنا ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے نا. مطلب اس طرح آپ لوگ ایک جگہ پہ یہ ہو رہے, شیخ رشید کدھر ہیں, عثمان ڈار کدھر ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ صداقت علی عباسی کدھر ہیں, حسان نیازی کدھر ہیں, جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں وہ کدھر ہیں. تو یہ ان سب لوگوں کو اگر آپ نے اریسٹ بھی کیا ہوا ہے یا وہ کسی کی تحویل میں بھی ہیں تو جائیں جا کے اس کو کورٹ آف لاء میں تو پیش کریں تاکہ قانونی کارروائی ہو. اب اگلے کو لاپتہ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی قانونی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹا سکتے کہ بھائی وہ بندہ گیا کدھر, وہ کدھر ہے اس وقت, یا اس کا کیس ہی نہیں لڑ سکتے آپ کیونکہ وہ بندہ ہی نہیں لب رہا, وہ بندہ کدھر ہے. عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی آج ان کی بازیابی تو چلیں ہو گئی ہے, بازیابی دوبارہ میں بھی وہی لفظ یوز کر رہا ہوں. کل ان کے کیس کی سماعت ہے اور وہ دیکھنے والی ہوگی کہ بھئی اس کیس کی سماعت کے اندر ہوتا کیا ہے. جج صاحب پوچھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے لاہور ہائی کورٹ کے کہ جناب تھے کدھر, یہ کس کی تحویل میں تھے, کیونکہ پنجاب پولیس تو وہاں پہ آئی جی صاحب بار بار جا کے کہتے رہے جی ہمارے پاس نہیں ہے.
شیخ رشید کا بھی نہیں پتہ لگ رہا وہ کس کے پاس ہے، عثمان ڈار کا بھی نہیں پتہ لگ رہا وہ کس کے پاس ہے، حسان نیازی کس کے پاس ہے۔ حسان نیازی کے لیے ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ، میں نے آج سے چند دن پہلے آپ کو بتایا بھی تھا، تو مختلف صحافیوں کی جانب سے ایک پٹیشن جو ہے وہ بنائی گئی، ایک درخواست بنائی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام، اور اس پہ 63 صحافیوں نے جو ہے وہ سگنیچر کیے ہیں، اور یہ ان سے کہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ خط لوگوں کے بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر لکھ رہے ہیں۔ حسان نیازی کو اور دیگر زیر حراست افراد کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے حسان نیازی کو 13 اگست 2023 کو گرفتار کیا۔ 9 اور 10 مئی کے کیس میں 17 اگست 2023 کو حسان نیازی کو فوج کی تحویل میں دیا گیا۔ اس کے بعد سے حسان نیازی کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ متعلقہ حکام اہل خانہ کو حسان نیازی تک رسائی کی اجازت نہیں دے رہے، اہل خانہ کو بنیادی معلومات دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ متعلقہ حکام کو حسان نیازی کا ٹھکانہ ظاہر کرنے کی ہدایت کریں، حسان نیازی کے خاندان کو ان تک رسائی دینے اور پسند کا وکیل مقرر کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کی جائے۔ اچھا، حسان نیازی بھی ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے مطلب میرے اگینسٹ بھی انہوں نے دنیا جہان کی باتیں کی، بد کلامی بھی کی، ہر قسم کے الفاظ استعمال، بٹ آئی وڈ اسٹل وانٹ ٹو اسٹینڈ فار ہم کہ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آپ آدمی کو زمین سے ہی غائب کر دیں گے، وہ گیا کدھر۔ اور یہ ان کے والد صاحب کی جانب سے اور دیگر صحافیوں کی جانب سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے یہ کہ ان کو منظر عام کے اوپر آپ لے کر آئیں، بتائیں وہ کدھر ہیں، پریزنٹ تو کریں نا، اس کے بعد آپ نے اس کو چارج شیٹ کرنا ہے، کیس سے لانا ہے، جو کرنا ہے سامنے تو لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق بشرا بی بی کے جو سابقہ شوہر ہیں خاور مانیکا، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے مطابق خاور مانیکا کو سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کے الزام پر گرفتار کیا گیا ہے۔ خاور مانیکا کے خلاف ڈپٹی کمشنر کے ریفرنس پر انکوائری کر رہے ہیں۔ ڈی سی ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ خاور مانیکا نے قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی ہال تعمیر کیا، اور انہوں نے قبرستان کی زمین پر غیر قانونی 26 دکانیں بھی تعمیر کیں۔ ان کے خلاف مقدمے میں الزام ہے کہ شادی ہال بغیر منظوری یا نقشے کے قبرستان کی 4 کنال اراضی پر بنایا گیا۔ خاور مانیکا ایک عرصے سے پیر اسلام قبرستان حویلی لکھا کی زمین پر ناجائز قابض ہیں۔ خاور مانیکا نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی اور انہیں ایئرپورٹ کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے امیگریشن نے خاور مانیکا کو دبئی جاتے ہوئے روکا، وہ غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے دبئی جا رہے تھے۔ خاور مانیکا کا نام ای سی ایل میں ہونے کی وجہ سے انہیں روکا گیا۔ خاور مانیکا دبئی جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، ان کو اینٹی کرپشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو ایک گرفتاری جو ہے ایک اور ہو گئی ہے، وہ ہے اب خاور مانیکا کی، ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور کیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی ابھی تک اٹک کیوں رکھے گئے ہیں، اڈیالہ جیل کیوں نہیں گئے؟ اوریجنل آرڈر توشہ خانہ میں اڈیالہ جیل میں رکھنے کا تھا، کل اگر آپ رحیم یار خان کی جیل میں بھیج دیں تو وہاں جیل ٹرائل کریں گے۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا جب سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تو عدالتی آرڈر اٹک جیل کا ہے۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت کیوں کہ وہ اٹک جیل میں تھے، اس لیے جج نے آرڈر کیا۔ عدالت نے معاملے پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال سے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ قانون کے مطابق اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی کو اڈیالہ جیل ہونا چاہیے، چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بتایا گیا ہے کہ اب جیل میں اے، بی اور سی کلاس ختم ہو گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا اب جیل میں عام اور بہتر کلاس ہوتی ہے، وہ بہتر کلاس کے حقدار ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بہتر کلاس کے حقدار ہیں، وہ سابق وزیر اعظم اور ایک پڑھے لکھے شخص ہیں۔ جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی حق تلفی کی جائے۔ تو آخری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اب یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا تو میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ ڈیلیبریٹلی تنگ کرنے کی کوشش ہے کہ آپ ان کو اڈیالہ کے بجائے اٹک لے کے جائیں۔ ایک تو وکیلوں کو پرابلم ہوتی ہے آل دا وے فرام اسلام آباد پنڈی اٹک جانا، اڈیالہ جو ہے وہ ادھر ہی ہے، قریب ہے نسبتاً، اور بہتر فیسلٹیز اڈیالہ میں بتائی جاتی ہیں کہ وہاں پہ بہتر فیسلٹیز ہیں، لیکن پھر بھی اس کے مطابق جو ہے وہ البتہ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب تک اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری نہیں ہوا ہوا۔ سو آئی ول ویٹ اینڈ سی، انہوں نے وربلی تو یہ کہا تھا لیکن تحریری حکم نامہ جو ہے اس کا ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت جو ہے وہ بھی آج ہوئی ہے سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں۔ عدالت میں پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے معاون پیش ہوئے جبکہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کا خط بھی عدالت میں موصول ہوا۔ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش کرنے سے معذرت ظاہر کی گئی، آج ان کو کہا گیا تھا کہ جی ان کو پیش کیا جائے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکورٹی وجوہات کے باعث عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے معاون نے سماعت ملتوی کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ اس میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت عدالت میں پیش ہوئے اور سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش کرنے کی دوبارہ ہدایت کی جائے۔ اب اٹک کا معاملہ نہیں، اڈیالہ جیل کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ریاست کی کسٹڈی میں ہے۔ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے؟ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ تو ایک جناب یہ اپڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن ہے صنم جاوید، آپ کو یاد ہوگا ان کے والد کے ساتھ بھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ 2 لوگ جن کے حوالے سے ہم نے ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کیے تھے، ایک عمران ریاض خان کے وکیل اور ایک صنم جاوید کے والد صاحب، دونوں کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر یہ آئی ہے کہ دونوں اب آ رہے ہیں۔ مطلب صنم جاوید کی تو رہائی کا آرڈر ہو چکا ہے، ضمانت ہو چکی ہے، لیکن ابھی رہائی نہیں ہوئی، ہو جائے گی وہ بھی۔ اور عمران ریاض بھی جو ہیں واپس آ چکے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں افراد کی فیملیز کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی خبر ہے۔ کچھ ڈالر کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے۔ حکومتی اقدامات کے باعث کہا جا رہا ہے جناب ڈالر جو ہے وہ مزید گرتا جا رہا ہے۔ حکومتی اقدامات کیا ہیں، ڈنڈا ہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے جناب، اور انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 6 پیسے سستا ہونے کے بعد 290 روپے 70 پیسے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 291 روپے 76 پیسے پر بند ہوا تھا۔ 14 دن میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 16 روپے 40 پیسے کی اب تک کمی آ چکی ہے۔ تو یہ ڈاؤن ورڈ سلائیڈ جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 15 ستمبر کو، میں ڈیٹ بھی دے رہا ہوں، 15 ستمبر کو جہاں پہ یہ ڈالر کو ڈنڈے کے زور کے اوپر نیچے لانے کی جو بات ہو رہی ہے، وہیں پہ پاکستان کے چند جولرز کو یہ جو سنیارے ہوتے ہیں 17-18 اپروکسیمیٹلی بتائے جاتے ہیں، ان کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں، اور وہاں پہ ان کی ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کے ساتھ، اور وہ میٹنگ جو ہے وہ تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے کی بڑی طویل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے اندر ان سے یہ کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ اب ہم نے نا چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ معاملات اب اس طرح چل نہیں سکتے مزید۔ تو اس کے اندر بیسکلی یہی تھا کہ یہ جو سونے کا کاروبار کرنے والے افراد ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بغیر ٹیکسیشن کے یا غلط ٹیکسیشن کے ساتھ جو ہے، یعنی بہت ہی کم ٹیکسز دے کے جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب یہ کام مزید نہیں چلے گا، تو اس پوری انڈسٹری کو جو ہے نا وہ سیدھا کرنا پڑے گا۔ جو جولرز ہیں ان کی جانب سے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم بھی اس کے حق میں ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہم ہر طرح کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ان کو بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا جی آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے پروپوزلز بنا لیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نے اس پوری انڈسٹری کو جو ہے نا وہ پراپر ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا ہے، اور جائز جو ٹیکس بنتا ہے وہ ان کا ہے۔ اب اس میں جولرز کی جانب سے جو ایک پوائنٹ کہا گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو جولرز ہوتے ہیں یہ ایکچولی ریٹیلرز ہوتے ہیں، یہ خود سونا جو ہے وہ کسی سے لیتے ہیں، سونا لیتے ہیں، پھر اس کو تراشتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کو جولری میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سونے کے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے جو سونا ہول سیل کے اندر دیتے ہیں، یعنی سونے کی اینٹ بیچتے ہیں یا سونے کے بسکٹ بیچتے ہیں، ایشو وہاں سے آتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، تو ادھر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں پہ آپ دھیان دینا شروع کر دیں اور پتہ لگ جائے کہ سونا کہاں کہاں بیچا جا رہا ہے، تو آٹومیٹکلی ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بن جائے گا، ایک پوری منی ٹریل جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو اس سلسلے میں بھی اب کافی میرے سننے میں آیا کہ کام ہو رہا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق پچھلے چند ہفتوں کے اندر اس سلسلے میں 2 بڑی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ جی میں یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 2 بڑی گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور اب اس سیکٹر کو بھی جو ہے نا وہ سیدھا کیا جا رہا ہے۔ اور ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان کے اندر 1 سال کے اندر جو سونا اپروکسیمیٹلی استعمال ہوتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی اور کچھ نہیں تو کم از کم 7 سے 8-9 ارب ڈالر کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 7 سے 8-9 ارب ڈالر کا۔ تو یہ اتنا بڑا ایک سیکٹر ہے جس کو ابھی تک جو ہے وہ ٹیپ نہیں کیا ہوا گورنمنٹ نے، لیکن اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو بھی جو ہے اب ٹھیک کیا جائے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔